مائنڈ کیپسول میں خوش آمدید، اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز میں ایک بہت ہی دلچسپ سوال سے کرنا چاہتی ہوں۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایک انتہائی اعلیٰ نسل کا مطلب جینیٹک طور پر بہترین بیج ہے اور اسے کسی ایسی مٹی میں بو دیا جائے جس میں سنکھیا یا آرسینک جیسا زہر ملا ہو۔ تو کیا وہ بیج کبھی درخت بن پائے گا؟ بالکل نہیں۔ اب چاہے وہ بیج کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو، ظاہر ہے اس کی اپنی تمام تر قدرتی صلاحیت اس زہریلی مٹی کے سامنے دم توڑ دیں گی۔ آج کے اس گہرے مطالعے کا آغاز ہم اسی خوفناک حقیقت سے کر رہے ہیں۔ ہم انسانوں کا دماغ بالکل اس بیج کی طرح ہے اور ہمارے ارد گرد کا ماحول، مطلب وہ لوگ جن کے ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں، وہ اس مٹی کی طرح ہیں۔ صحیح۔ اور آج ہم ڈیوڈ جے شوارٹز کی مشہور کتاب دی میجک آف تھنکنگ بگ کے فراہم کردہ ذرائع کے ایک بہت اہم حصے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارا مشن ہی یہ سمجھنا ہے کہ انسان کا ماحول اس کی سوچ کی آبیاری کیسے کرتا ہے، اور ایک مثبت رویہ یا ایٹیٹیوڈ کس طرح بظاہر بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ہاں، اور یہ بحث آج کے دور میں اس لیے بھی انتہائی اہم ہے کیونکہ دیکھیں، ہم جسمانی صحت کے حوالے سے تو بہت باشعور ہو گئے ہیں۔ بالکل، لوگ جم جاتے ہیں، کیلوریز گنتے ہیں، ہاں، پروٹین اور وٹامنز کا حساب رکھتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم فاسٹ فوڈ کھائیں گے تو جسم پر کیا اثر پڑے گا، لیکن جب بات دماغ کی آتی ہے تو ہم اسے کچھ بھی کھلانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ کتاب میں اس تصور کو بڑی خوبصورتی سے ذہنی خوراک یا مائنڈ فوڈ کا نام دیا گیا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ ذہنی خوراک ہمارا روزمرہ کا ماحول ہے۔ معلومات کے اس شور و غل والے دور میں یہ جاننا اور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ ہماری عادتیں، ہمارے رویے اور ہماری شخصیت، یہ سب اسی ماحول کے سانچے میں ڈھلتے ہیں جو ہم نے اپنے ارد گرد بنا رکھا ہوتا ہے۔ چلیں اس مائنڈ فوڈ کے تصور کی تھوڑی تہ میں چلتے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہم بچپن پر غور کریں تو ہم سب کے کتنے بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں، ہے نا؟ بالکل، ہر بچہ سوچتا ہے کہ وہ دنیا بدل دے گا۔ ہاں، ایک بچہ سوچتا ہے کہ وہ چاند پر جائے گا، دنیا کے سب سے بڑے مسائل حل کرے گا، لیکن پھر ایک عجیب سا عمل شروع ہوتا ہے۔ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے، اس کے ارد گرد موجود لوگ، یعنی جنہیں وہ اپنا خیرخواہ سمجھتا ہے، وہ اسے بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے۔ ہاں، خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ بالکل، یا پھر اس کام کے لیے تو بہت پیسہ اور سفارش چاہیے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ماحول، وہ لوگ اس بچے کے دماغ کو مسلسل زہریلی خوراک دے رہے ہوتے ہیں؟ 100%۔ اور یہ عمل اتنا آہستہ اور خاموشی سے ہوتا ہے کہ انسان کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ کتاب میں لوگوں کو ان کی سوچ اور رویے کے لحاظ سے مختلف گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جو سب سے بڑا گروہ ہے وہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جو حالات کے سامنے مکمل یا جزوی طور پر ہار مان چکے ہیں۔ یعنی اکثریت ان کی ہے۔ بالکل، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ناممکن والی سوچ کو اپنے اندر جذب کر لیا ہے، اور دوسری طرف ایک بہت چھوٹی سی اقلیت ہے، بمشکل 2 یا 3% لوگ جو کبھی حالات کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتے اور مسلسل ترقی کرتے ہیں۔ یہ تو بہت کم تعداد ہے۔ ہاں، لیکن اس پوری بحث میں جو چیز سب سے زیادہ حیران کن اور خطرناک ہے، وہ منفی لوگوں یا نیگیٹرز کا تصور ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ترقی کو روکتے ہیں۔ نیگیٹرز؟ اچھا، تو یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو صرف خود ہی ناکام نہیں ہوتے بلکہ دوسروں کی کامیابی کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ بالکل، اور اس کی وجہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، یہ لوگ جان بوجھ کر برے نہیں ہوتے، بلکہ یہ ان کا ایک لاشعوری نفسیاتی دفاعی نظام ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب کوئی انسان خود زندگی میں کچھ بڑا کرنے کی ہمت نہیں کر پاتا تو کسی دوسرے کو کوشش کرتا دیکھ کر اسے اپنی ناکامی کا احساس شدت سے ہونے لگتا ہے۔ اس لیے اپنے اس احساس کمتری کو چھپانے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ دوسرا بھی ناکام ہو جائے۔ اس حوالے سے کتاب میں ایک ذہین انجینئرنگ طالب علم کی کہانی دی گئی ہے جس کا نام WW تھا۔ ہاں، وہ WW والی کہانی، وہ دراصل اس زہریلی مٹی کی ایک عملی مثال ہے نا؟ بالکل، ایک دل دہلا دینے والی مثال۔ بظاہر تو وہ ایک بہت اچھا انسان لگتا تھا، مطلب کم از کم شروعات میں۔ اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں، آخر اتنا ذہین لڑکا ناکام کیوں ہوا؟ میں یہ جاننا چاہتی ہوں۔ میں بتاتا ہوں۔ WW کی کہانی اس بات کا ثبوت ہے
کہ صرف ذہانت کافی نہیں ہوتی. وہ ایک بہترین دوست تھا، لوگوں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا، اور انجینئرنگ کی پڑھائی میں اس کے گریڈ سب سے شاندار تھے. ارے واہ، پھر تو سب یہی سوچتے ہوں گے کہ یہ بہت آگے جائے گا. ہر کوئی یہی سوچتا تھا کہ یہ لڑکا تو کسی بہت بڑی کمپنی کا سربراہ بنے گا. لیکن اس کی شخصیت کا ایک بہت تاریک پہلو تھا. وہ زندگی، مستقبل اور مواقع کے حوالے سے 100% تلخ اور منفی تھا. وہ ایک حقیقی نیگیٹر تھا. تلخ مطلب کس طرح کی باتیں کرتا تھا وہ؟ اس کا ماننا تھا کہ کامیابی صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جن کی قسمت اچھی ہو، جن کے پاس بہت سا خاندانی پیسہ ہو، جو کسی امیر گھرانے میں شادی کر لیں، یا پھر جو دھوکہ دہی اور بے ایمانی کریں. اس نے اپنے دماغ کو یہ بات یعنی مکمل طور پر تسلیم کروا لی تھی کہ ایمانداری اور محنت سے تو کچھ حاصل ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو بہت ہی خطرناک سوچ ہے. تو اس سوچ کا اس کی عملی زندگی پر کیا اثر پڑا؟ اثر انتہائی تباہ کن تھا. اس کی قدرتی قابلیت بہت زیادہ تھی، لیکن اپنی زہریلی اور تلخ سوچ کی وجہ سے برسوں بعد جب مصنف نے اس کے بارے میں معلومات لی تو وہ صرف ایک کم تنخواہ والا ڈرافٹسمین بن کر رہ گیا. کتنا افسوسناک ہے یہ. بالکل. اس کا دماغ تو ایک سپر کمپیوٹر جیسا تھا، لیکن اس نے اس میں منفی خیالات کا ایسا وائرس ڈال دیا تھا جس نے اس کی تمام تر صلاحیتوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا. اس کہانی کو سن کر مجھے ایک عجیب سی الجھن ہو رہی ہے. کیا واقعی ماحول اور سوچ انسان کی پیدائشی ذہانت پر حاوی ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں نا، WW کے پاس تو IQ کی کوئی کمی نہیں تھی. جی ہاں، بالکل حاوی ہو سکتے ہیں. ہم نے جو شروع میں بیج اور زہریلی مٹی کی تشبیہ دی تھی وہ یہاں بالکل فٹ بیٹھتی ہے مجھے لگتا ہے. مٹی کا زہر بیج کے شاندار DNA کو تباہ کر دیتا ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ منفی لوگ انسان کی پوشیدہ صلاحیتوں کے لیے دیمک کا کام کرتے ہیں؟ یہ تشبیہ اس سارے عمل کی بہترین عکاسی کرتی ہے. منفی لوگ اور منفی ماحول بالکل اس زہریلی مٹی کی طرح ہیں. وہ انسان کی توانائی چوس لیتے ہیں. اسی لیے کتاب میں اس بات کی شدید تاکید کی گئی ہے کہ انسان کو ایسے لوگوں سے اپنا دفاع کرنا چاہیے. ان کے مشوروں کو نظر انداز کرنا ایک فن ہے جسے سیکھنا بہت بہت ضروری ہے. صحیح، لیکن یہاں ایک عملی مسئلہ پیدا ہوتا ہے میرے ذہن میں. فرض کریں کہ ایک انسان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اس کے ارد گرد کی مٹی زہریلی ہے. وہ کیا کرے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے. کیا وہ کوئی نئی مٹی خرید لائے؟ میرا مطلب ہے، ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو جان بوجھ کر شعوری طور پر بہتر کیسے بنا سکتے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب ہمارے پاس وسائل کی کمی ہو؟ اس کا سیدھا اور منطقی جواب یہ ہے کہ انسان کو اپنا ماحول خود منتخب کرنا پڑتا ہے. اسے جان بوجھ کر کامیاب، پرامید اور مثبت لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کے مواقع تلاش کرنے چاہیے. اور یہاں کتاب ایک انتہائی زبردست اور دلچسپ اصول پیش کرتی ہے جسے فرسٹ کلاس اصول کہا گیا ہے. فرسٹ کلاس اصول؟ جی، اصول بہت سادہ ہے. ہر کام میں، ہر انتخاب میں فرسٹ کلاس چیزوں کو ترجیح دیں. اچھا، اب یہاں مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے. جب ہم فرسٹ کلاس کی بات کرتے ہیں تو عموماً ذہن میں وہ مہنگی چیزیں، پرتعیش گاڑیاں اور برانڈڈ کپڑے آتے ہیں. کتاب میں بھی لباس کے حوالے سے اس بات پر زور دیا گیا ہے. بالکل دیا گیا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ ایک طرح کی سطحی سوچ نہیں ہے؟ اگر کوئی شخص معاشی طور پر کمزور ہے تو اسے مہنگے کپڑے خریدنے کا مشورہ دینا تو ایک بری مالیاتی تجویز لگتی ہے. کیا مصنف صرف یہ کہہ رہا ہے کہ امیروں جیسا لباس پہنو تو امیر ہو جاؤ گے؟ آپ کا یہ سوال بہت اہم ہے اور پہلی نظر میں یہ واقعی سطحی یا محض دکھاوے کی بات لگتی ہے. لیکن اگر ہم اس کے پیچھے چھپی نفسیات کو سمجھیں تو یہ قطعی طور پر عیاشی یا کنزیومرزم کا پرچار نہیں ہے. یہ اصول دراصل کوالٹی بمقابلہ مقدار کے بارے میں ہے. یعنی کوالٹی پر توجہ دی جائے؟ بالکل. مصنف یہ نہیں کہہ رہا کہ قرض لے کر مہنگے برانڈز پہنیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سستی، کچی سلائی والی اور غیر معیاری چیزیں زیادہ تعداد میں خریدنے کے بجائے اپنا معیار بلند کریں. اگر کوئی شخص 5 سستے اور برے فٹنگ والے سوٹ خریدتا ہے تو اسے چاہیے کہ ان پیسوں کو جمع کر کے صرف 2 لیکن بہترین کوالٹی کے سوٹ خریدے. تو اس کا دماغی سوچ سے کیا تعلق ہے؟ میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کپڑا تو صرف جسم کو ڈھانپتا ہے نا؟ یہیں پر علم نفسیات کا ایک تصور سامنے آتا ہے جسے ایمبوڈیڈ کوگنیشن کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جسم اور ہمارا بیرونی حلیہ ہماری سوچ کے انداز کو متاثر کرتا ہے.
جب انسان ایک معیاری اور صاف ستھرا لباس پہنتا ہے تو وہ لباس دراصل اس کے اپنے ہی دماغ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت دلچسپ پہلو ہے۔ ہاں، وہ دماغ کو ایک خاموش پیغام بھیجتا ہے کہ تم ایک اہم شخص ہو، تمہاری کوئی قدر ہے، تم فرسٹ کلاس ہو۔ تو یہ دکھاوا دوسروں کے لیے نہیں بلکہ اپنے ہی دماغ کو قائل کرنے کے لیے ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ جب انسان خود کو اہم محسوس کرتا ہے تو اس کے چلنے کا انداز، اس کے بولنے کا اعتماد، سب کچھ خود بخود بدل جاتا ہے۔ اور ایک اور حقیقت یہ بھی ہے کہ دنیا ہمیں اسی پیمانے پر تولتی ہے جو پیمانہ ہم خود اپنے لیے طے کرتے ہیں۔ جب آپ کا ظاہر پر اعتماد ہوتا ہے تو لوگ بھی آپ کو عزت دیتے ہیں۔ یہ تو سچ ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ سپر مارکیٹ میں اگر عام سے انگور کسی پلاسٹک کے انتہائی خوبصورت اور صاف ستھرے پیکٹ میں بند کر دیے جائیں تو لوگ انہیں زیادہ قیمت پر بھی خوشی سے خرید لیتے ہیں۔ پیکیجنگ چیز کی قدر بڑھا دیتی ہے۔ زبردست مثال دیا آپ نے۔ یہ تو ہوئی ظاہری ماحول اور لباس کی بات، لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کیا فرسٹ کلاس اصول صرف مادی چیزوں تک محدود ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پازیٹیو ماحول بنانے کا اطلاق ہماری گفتگو اور ہمارے خیالات پر بھی ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے کتاب ایک اور زبردست اصطلاح استعمال کرتی ہے، ذہنی زہر یا تھاٹ پوائزن۔ یہ ذہنی زہر دراصل گپ شپ، افواہیں اور دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا ہے۔ گپ شپ کو زہر کیوں کہا گیا ہے؟ اکثر لوگ تو اسے محض ایک تفریح کے طور پر لیتے ہیں۔ چائے کے کپ پر بیٹھ کر محکمے کی یا رشتہ داروں کی برائیاں کرنا تو ایک عام سی عادت ہے ہمارے ہاں۔ وہ اس لیے زہر ہے کیونکہ یہ انسانی دماغ کی وائرنگ کو بدل دیتا ہے۔ جب کوئی شخص مسلسل دوسروں کی خامیاں تلاش کرتا ہے، ان کی ناکامیوں پر بحث کرتا ہے، تو اس کا دماغ منفی راستوں پر چلنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک انسان کو کسی زہریلے ریڈیو ایکٹیو بادل سے دور بھاگنا چاہیے، اسی طرح منفی گفتگو سے بھی دور رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کا کیا نقصان ہے؟ کیونکہ یہ دماغ کی تخلیقی صلاحیتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ بات مجھے ایک پرانی کہاوت کی یاد دلا رہی ہے۔ اگر ہم ایک کلہاڑی لے کر اپنے پڑوسی کا فرنیچر توڑ دیں تو کیا اس سے ہمارا اپنا فرنیچر نیا ہو جائے گا؟ ارے واہ، کیا بات کہی آپ نے! بالکل نہیں۔ قطعی نہیں۔ ہم دوسروں کی ٹانگیں کھینچ کر یا ان کی برائیاں کر کے عارضی طور پر خود کو تو تسلی دے سکتے ہیں، لیکن اس سے ہماری اپنی زندگی میں 1 انچ کی بھی ترقی نہیں ہوتی۔ بہت خوبصورت تشبیہ آئی ہے۔ پڑوسی کا فرنیچر توڑنے سے صرف تباہی پھیلتی ہے۔ اس لیے اپنے ماحول کو بہتر بنانا، اپنے دماغ کی حفاظت کرنا اور اپنی ذہنی خوراک کو فلٹر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ چلیں اب اس بحث کو ایک قدم مزید گہرائی میں لے کر چلتے ہیں۔ ہم نے مٹی بدل لی، یعنی ہم نے بیرونی ماحول کو بہتر کر لیا، فرسٹ کلاس اصول اپنا لیا اور گپ شپ کے زہر سے بھی بچ گئے۔ لیکن صرف مہنگا یا معیاری لباس پہننے لینے سے کوئی انسان اندر سے تو نہیں بدل جاتا۔ صحیح کہہ رہی ہیں، اندرونی تبدیلی الگ چیز ہے۔ اگر میں ایک بہت شاندار سوٹ پہن لوں لیکن اندر سے میں انتہائی کڑوا اور مایوس انسان ہوں تو کیا کامیابی مل جائے گی؟ مجھے تو نہیں لگتا۔ یہاں سے ہماری گفتگو کا رخ رویے یا ایٹیٹیوڈ کی طرف مڑتا ہے۔ بیرونی تبدیلی سے یہ اندرونی رویہ کیسے جنم لیتا ہے؟ مثبت رویہ کیسے کامیابی لاتا ہے؟ دیکھیں، رویہ دراصل ہمارے دماغ کا آئینہ ہے۔ یہ وہ کھڑکی ہے جس سے دنیا ہمارے اندر جھانکتی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ الفاظ کے استعمال کے بغیر بھی انسان اپنے رویے سے مسلسل پیغامات نشر کر رہا ہوتا ہے۔ بغیر الفاظ کے؟ وہ کیسے؟ انسانی تاریخ میں زبان کی ایجاد، الفاظ اور گرامر تو ارتقائی لحاظ سے بہت بعد کی پیداوار ہیں۔ اس سے پہلے لاکھوں سال تک انسان صرف چہرے کے تاثرات، چلنے کے انداز اور آواز کے اتار چڑھاؤ سے ہی ایک دوسرے کا ذہن پڑھتے تھے۔ یعنی ہم سب لاشعوری طور پر ایک دوسرے کی باڈی لینگویج پڑھنے کے ماہر ہیں۔ بالکل۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، ایک چھوٹا بچہ جسے ابھی بولنا بھی نہیں آتا، وہ بغیر الفاظ کے سمجھ جاتا ہے کہ اس کی ماں خوش ہے یا غصے میں ہے۔ ہم ایک دفتر میں داخل ہوتے ہیں اور کسی شخص کو دیکھے بغیر صرف ماحول سے محسوس کر لیتے ہیں کہ آج باس کا موڈ خراب ہے۔ یہ سب رویے کا غیر لفظی ابلاغ ہے۔ تو اس کتاب کے مطابق وہ کون سے مخصوص رویے ہیں جو دراصل کامیابی کے دروازے کھولتے ہیں؟ کتاب 3 بنیادی رویوں پر زور دیتی ہے۔ پہلا ہے آئی ایم ایکٹیویٹڈ، یعنی اندر سے پوری طرح متحرک اور بیدار ہونا، اپنے کام میں جوش دکھانا اور اپنے ارد گرد اچھی اور مثبت خبریں پھیلانا۔ اچھا، اور دوسرا؟ دوسرا رویہ ہے یو آر امپورٹنٹ،
یعنی دوسروں کو یہ احساس دلانا کہ وہ اہم ہیں، ان کی قدر ہے۔ اور تیسرا ہے سروس فرسٹ، یعنی اپنا فائدہ سوچنے سے پہلے خدمت کے جذبے کو ترجیح دینا۔ ان میں سے جو دوسرا رویہ ہے نا، یعنی یو آر امپورٹنٹ یا دوسروں کو اہم محسوس کرانا، اس نے مجھے واقعی رک کر سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کیوں؟ اگر ہم ایمانداری سے جائزہ لیں تو ہم اکثر اپنی روزمرہ زندگی میں، خاص طور پر ان لوگوں کو جو ہم سے نچلے درجے پر کام کرتے ہیں، یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے فرنیچر کے ایک ٹکڑے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے، یعنی ہم دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھول جاتے ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہم بحیثیت معاشرہ اور انفرادی طور پر بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ اس حوالے سے مصنف نے ایک لفٹ آپریٹر خاتون کی مثال دی ہے، جو اس تصور کو سمجھنے کے لیے ایک کلاسک کیس اسٹڈی ہے۔ وہ مثال ذرا تفصیل سے بتائیں، مجھے جاننا ہے کہ اس خاتون کا رویہ کیسا تھا۔ وہ لفٹ آپریٹر خاتون روزانہ ایک ہی طرح کا ایک نیرس اور بورنگ کام کر کے بہت بیزار نظر آتی تھی۔ اس کے چہرے پر کبھی کوئی مسکراہٹ نہیں ہوتی تھی اور وہ وہاں آنے جانے والوں کے لیے بس ایک مشینی پرزہ تھی۔ لیکن مصنف نے ایک دن ایک شعوری فیصلہ کیا۔ کیا فیصلہ؟ اس نے جب لفٹ میں قدم رکھا تو اس خاتون کی طرف دیکھ کر صدقے دل سے مسکرایا اور اس کے بالوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا، آپ کے بال آج بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ اس نے اس مشینی پرزے کو ایک جیتے جاگتے احساس والے انسان کے طور پر مخاطب کیا، دوسروں کی قدر کی۔ تو کیا واقعی ایک چھوٹی سی تعریف سے کوئی فرق پڑا؟ مجھے تو یہ بہت عام سی بات لگتی ہے۔ یہ بظاہر عام سی بات ہے، لیکن اس کا اثر جادوئی تھا، کیونکہ یہ محض بالوں کی تعریف نہیں تھی، بلکہ یہ اس خاتون کی غیر مری مزدوری کو تسلیم کرنا تھا۔ معاشرہ اکثر خدمت فراہم کرنے والوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ تو سچ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اگلے دن جب مصنف لفٹ میں داخل ہوا تو وہ خاتون جو کبھی کسی کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھی، اس نے مسکرا کر مصنف کو نام لے کر پکارا، گڈ مارننگ ڈاکٹر شوارٹز۔ ایک چھوٹی سی تعریف نے اس کے اندر چھپے ہوئے انسان کو جگا دیا تھا۔ زبردست۔ لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا ہم اکثر اس لیے دوسروں کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر دیتے کیونکہ ہم یہ حساب کتاب لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص میرے کسی کام نہیں آ سکتا؟ ہاں، بالکل یہی سوچ ہوتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو صرف ایک لفٹ آپریٹر ہے یا کوئی معمولی ویٹر ہے، اس کو خوش کر کے مجھے کیا مالی یا سماجی فائدہ ہوگا؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ انتہائی محدود اور چھوٹی سوچ کی نشانی ہے۔ کامیاب لوگ اس حقیقت کو بہت گہرائی سے سمجھتے ہیں کہ ہر انسان، چاہے وہ کسی بھی عہدے پر ہو، اس کے اندر اہم محسوس ہونے کی ایک شدید اور دائمی بھوک ہوتی ہے۔ در حقیقت نفسیاتی لحاظ سے اہم محسوس ہونا انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یعنی ہر کوئی اہمیت چاہتا ہے۔ جی ہاں، جب کوئی شخص کسی دوسرے کی اس بھوک کو مٹاتا ہے، اسے عزت دیتا ہے، تو وہ انسان اس کا وفادار دوست بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، دنیا میں کوئی بھی شخص تنہا کامیابی کے پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتا۔ کامیابی کا سارا انحصار دوسروں کی حمایت اور ان کے تعاون پر ہوتا ہے۔ تو اس تمام بحث کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم دوسروں کو اہم اور انسان سمجھتے ہیں تو ہم قدرتی طور پر ان کی بہتر خدمت کرتے ہیں، اور یہیں سے ہماری گفتگو ایک ایسے تصور کی طرف مڑتی ہے جو جدید کاروباری دنیا کے بالکل الٹ نظر آتا ہے۔ یہ ہمارا اگلا موضوع ہے، خدمت کو ترجیح دینا اور مالی کامیابی، جسے کتاب میں سروس فرسٹ کا نام دیا گیا ہے۔ بالکل، یہ بہت اہم اصول ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ پہلے خدمت والی بات کیپٹلزم کی ظالم دنیا میں بہت کتابی اور غیر حقیقت پسندانہ نہیں لگتی؟ میں تو یہی دیکھتی ہوں کہ ہر شخص منافع کمانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ واقعی روایتی کاروباری سوچ سے ٹکراتا ہے۔ عام طور پر دنیا سوچتی ہے کہ پہلے منافع، پھر خدمت، یعنی پہلے مجھے پیسے دو، پھر میں تمہیں اچھی چیز دوں گا۔ لیکن کتاب اسے یکسر مسترد کرتی ہے۔ تو کتاب کا نقطہ نظر کیا ہے؟ مصنف پہلے خدمت پھر منافع کا اصول پیش کرتا ہے۔ جو لوگ یا کمپنیاں صرف پیسے کے پیچھے بھاگتی ہیں اور ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم اور ہلکا کام کر کے زیادہ سے زیادہ کما لیا جائے، وہ بالآخر ناکام ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ خدمت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں، پیسہ خود بخود ایک بائی پروڈکٹ کے طور پر ان کے پاس کھچا چلا آتا ہے۔ کیا مصنف نے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی روزمرہ کی مثال دی ہے تاکہ بات ذرا اور واضح ہو جائے؟ جی ہاں، گیس اسٹیشن کے ایک عام سے ملازم کی مثال۔
مصنف جب اس گیس اسٹیشن پر گیا تو اس ملازم نے نہ صرف گاڑی کے شیشے باہر سے صاف کیے بلکہ وہ گاڑی کے اندر آیا اور اس نے ونڈ شیلڈ کو اندر سے بھی چمکا دیا۔ ارے یہ تو کوئی عام ملازم نہیں کرتا جب تک اسے خاص طور پر کہا نہ جائے۔ بالکل، اور جب مصنف نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ اس نے اندر سے شیشہ کیوں صاف کیا ہے تو اس ملازم نے مسکرا کر ایک بہت گہری بات کہی۔ اس نے کہا، یہاں ہم خدمت کو اسی طرح ہی کرتے ہیں۔ کمال ہے۔ اس ایک چھوٹے سے غیر متوقع عمل کی وجہ سے مصنف اس گیس اسٹیشن کا مستقل گاہک بن گیا۔ اس ملازم نے ایک بار بہترین خدمت فراہم کر کے دراصل طویل مدتی منافع کا بیج بو دیا تھا۔ اور میرے خیال میں اس کے بالکل برعکس ان ویٹریسز کی مثال بھی ہے جن کا ذکر ذرائع میں موجود ہے، جو خالی کپ دیکھ کر بھی گاہک کو مزید کافی نہیں دیتی کیونکہ ان کا سارا دھیان اس بات پر ہوتا ہے کہ کیا یہ گاہک مجھے ٹپ دے گا یا نہیں۔ بالکل صحیح، وہ ویٹر سے سوچتی ہیں کہ یہ گاہک تو کنجوس لگتا ہے، یہ ٹپ نہیں دے گا تو میں اس کی میز کے چکر کیوں لگاؤں، اور اس لالچی سوچ کی وجہ سے وہ اپنا ہی نقصان کر بیٹھتی ہیں۔ یعنی وہ پہلے منافع کا سوچ رہی ہیں۔ جی، وہ اپنے رویے سے گاہک کو بغیر بولے بتا رہی ہوتی ہیں کہ تم اہم نہیں ہو، اور جب سروس میں کمی آتی ہے تو منافع تو خود بخود گر جاتا ہے۔ ایک اور مثال ایک فلم ساز کی دی گئی ہے۔ فلم ساز کی؟ وہ کیا؟ وہ فلم ساز جو لوگوں کی بہترین تفریح پر یعنی اپنی پروڈکٹ کی کوالٹی پر توجہ دیتا ہے، اس کی فلم زیادہ بزنس کرتی ہے بنسبت اس فلم ساز کے جو صرف پیسہ بنانے کی نیت سے کوئی سستی اور غیر معیاری فلم سینما میں لگا دیتا ہے۔ یہ تو بہت منطقی بات ہے۔ اس پوری سروس فرسٹ اور منافع کی بحث کو سمجھنے کے لیے میرے ذہن میں ایک تشبیہ آ رہی ہے۔ ان دونوں کا رشتہ بالکل ایسا ہے جیسے آگ اور حرارت کا رشتہ۔ اگر ایک انسان بہترین خدمت اور محنت کی آگ جلاتا ہے تو منافع کی حرارت اس کے نتیجے میں خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ کمال کی تشبیہ ہے یہ۔ کیونکہ دیکھیں نا، کوئی بھی شخص شدید سردی میں ایک خالی چولہے کے سامنے بیٹھ کر یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا کہ اے چولہے پہلے مجھے حرارت دو پھر میں تم میں لکڑیاں جلاؤں گا۔ یہ تو پاگل پن ہے۔ بالکل ایسا تو ہو ہی سکتا۔ آپ کو پہلے لکڑیاں جلانی پڑتی ہیں، ایندھن فراہم کرنا پڑتا ہے، یعنی خدمت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر آپ کو منافع کی حرارت ملتی ہے۔ لیکن آج کل بہت سے لوگ خالی چولہے کے سامنے بیٹھ کر حرارت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ناکامی جنم لیتی ہے۔ ہر کامیاب انسان اور ہر عظیم کمپنی کا ایک مشترکہ وصف ہوتا ہے، وہ اس بات پر مستقل توجہ مرکوز کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کو ان کی توقع سے زیادہ کیسے دے سکتے ہیں۔ وہ لکڑیاں اکٹھی کرنے اور انہیں جلانے پر محنت کرتے ہیں، حرارت کی فکر نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ تو لازمی ملنی ہے۔ یہی سروس فرسٹ کا اصل جوہر ہے۔ چلیں، وقت کی کمی کے باعث اب تک ہم نے جو کچھ اس گہرے جائزے میں سیکھا ہے اسے ایک جگہ سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے یہ جانا کہ انسان کا ماحول اس کی سوچ کی مٹی ہے۔ اگر ہم منفی لوگوں، نیگیٹرز کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کی باتیں سنیں گے تو ہماری سوچ کا بیج کبھی پھل نہیں دے گا۔ بالکل، ہم نے منفی لوگوں سے بچنے کی بات کی۔ اور ہمیں جان بوجھ کر شعوری کوشش سے اپنے ماحول کو فرسٹ کلاس بنانا ہوگا، اور اس کا آغاز اپنے ظاہری لباس، اپنی پریزنٹیشن اور سب سے بڑھ کر اپنی گفتگو کو گپ شپ کے زہر سے پاک کرنے سے ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے ایٹیٹیوڈ یعنی رویے کے کرشمے کو سمجھا۔ رویہ صرف مسکرانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اندر سے متحرک ہونے اور سب سے بڑھ کر یہ جاننے کا نام ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان اہم ہے۔ دوسروں کی قدر کرنا۔ جی، جب ہم دوسروں کی انسانیت کی قدر کرتے ہیں، انہیں یہ محسوس کراتے ہیں کہ ان کی کوئی وقت ہے، تو ہم دراصل ان کے اندر چھپی بہترین صلاحیتوں کو ابھارتے ہیں۔ اور یہی مثبت رویہ جب سروس فورس کے اصول میں ڈھلتا ہے تو یہ ایک ایسی آگ بن جاتا ہے جس سے مالی کامیابی اور منافع کی حرارت خود بخود پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہ ساری معلومات سننے والوں کے لیے اس لیے بے حد اہم ہے تاکہ ہم روزمرہ کی زندگی میں اندھے بن کر نہ چلیں، بلکہ یہ شعوری فیصلہ کریں کہ ہمیں اپنا وقت کن لوگوں کے ساتھ گزارنا ہے اور ہمیں اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے۔ بالکل، کامیابی کوئی لاٹری کا ٹکٹ نہیں ہے، یہ ہمارے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے انتخابات کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ہمارے رویے، ہمارے دوست اور لوگوں کی خدمت کا ہمارا جذبہ، یہ وہ اینٹیں ہیں جن سے کامیابی کی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ اس تفصیلی اور گہرے جائزے کے اگلے حصے میں ہم اس کتاب کے کچھ مزید چونکا دینے والے پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ اگلے سیشن میں ہم سیکھیں گے کہ صرف سوچنا ہی کافی نہیں، بلکہ عمل،
اہداف کا تعین اور لیڈرشپ کس طرح کامیابی کے اس دائرے کو مکمل کرتے ہیں۔ وہ حصہ یقیناً آج کے سیشن جتنا ہی طاقتور ہونے والا ہے۔ میں اس پر بات کرنے کے لیے بہت پرجوش ہوں کیونکہ لیڈرشپ اور گولز تو بہت ہی کمال کے موضوعات ہیں۔ اور جاتے جاتے ایک ایسی سوچ جو ہم آپ سب کے ذہن میں چھوڑنا چاہتے ہیں۔ ہم نے آج فزیکل ماحول، لباس اور ارد گرد کے لوگوں کی بات کی، لیکن ذرا رکیے اور سوچئے۔ آج کے اس جدید دور میں ہمارا سب سے بڑا ماحول تو ہماری اسکرینیں اور ڈیجیٹل دنیا ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ ہمارے فونز، سوشل میڈیا اور وہ الگوریدمز جو ہمیں مسلسل نیا مواد دکھا رہے ہیں، اگر ہمارا دماغ واقعی اس مٹی سے بنتا ہے جو ہم اسے دیتے ہیں، تو